सूरतुल मुमिनून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़्लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइक हुमुल वारिसून الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون। सूरतुल मुमिनून मक्की सूरत है। इसकी आयात 118 है। तरतीब के एतबार से 23 नंबर सूरत है। नुज़ूल के एतबार से 74 नंबर सूरत है। नाम इसका मुमिनून है क्योंकि आगाज में मोमिनों की कामयाबी का जिक्र होता है, उनके औसाफ का जिक्र है। इस सूरत की इब्तिदाई 11 आयात में मोमिनों के हालात और उनके अजर, उनके औसाफ को बताया गया है। इस सूरत में ईमान, उसकी हकीकत और फवायद का जिक्र है, उसकी मुखालफत के अंजाम और काफिरों की मजम्मत। इब्तिदा मोमिनों की कामयाबी से हुई और इख्तिताम काफिरों के नुकसान पर किया गया है। ईमान वाले यकीनन फलाह पा गए। फलाह ऐसी कामयाबी को कहते हैं जो अपने अमल और मेहनत के नतीजे में हासिल हो।
اسلام میں کامیابی اور فلاح کا جو تصور ہے بہت وسیع ہے. وہ صرف دنیا کی کامیابی سے متعلق نہیں بلکہ آخرت کی زندگی میں عذاب، تکلیف، جہنم سے بچ جانے اور جنت کے مل جانے پر منحصر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی زندگی کو بھی پرامن، پرسکون، مطمئن اور خوشحال بنانے کا مفہوم بھی اس میں شامل ہے، اگرچہ اصل ہدف آخرت کی نجات ہے. کون ہے وہ مومن جو فلاح پا گئے؟ وہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، یعنی ان کے دل کے اندر ایک ہیبت ہوتی ہے جس کے اثرات ان کے باقی جسم پر بھی نظر آتے ہیں. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، آواز پست ہوتی ہے، اور ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے جب وہ اپنی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. ادھر ادھر نہیں دیکھتے، اپنے کپڑوں سے نہیں کھیلتے، بیکار کی سوچیں نہیں سوچتے. اور نماز میں خشوع کامیابی کی علامت ہے، لہٰذا یہ مطلوب ہے. اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. نماز میں ہمارا دل بھی حاضر ہوا کرے، صرف جسم نہیں، کیونکہ نماز میں اجر اتنا ہی ملتا ہے جتنا دل حاضر ہوتا ہے. اور وہ جو لغویات سے منہ موڑتے ہیں، لغو ہر اس بات اور کام کو کہتے ہیں جو فضول ہو، لا یعنی ہو، لا حاصل ہو، جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو، جن کی کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو، جن سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہو. اور لغو سے اعراض کا مطلب یہ کہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کی دلچسپی نہیں ہوتی اس میں، اس کی طرف رخ ہی نہیں کرتے، اور جہاں ایسے کام ہو رہے ہوں وہاں جانے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، اور اگر کبھی ان کا واسطہ پڑ ہی جائے تو ایک طرف کو نکل جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کے حسن میں سے اس کا ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جو اس کے مقصد کی نہیں. اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اگرچہ یہ مکی صورت ہے، زکوٰۃ مدینہ میں فرض ہوئی، لیکن یہاں پر لفظ فائلون استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی زکوٰۃ سے مراد یہاں عام صدقات بھی ہو سکتے اور تزکیہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اپنے سطر ڈھانپ کے بھی رکھتے ہیں اور دوسرے اپنی عفت و عصمت کی حفاظت بھی کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے یا ان لونڈیوں کے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، تو بلا شبہ وہ قابل ملامت نہیں. پھر جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے تو یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں. امانت سے مراد وہ حقوق جو اللہ اور اس کے بندوں کے ہمارے ذمہ ہوں، ان کی صحیح ادائیگی کرنا، یعنی کسی بھی کام کی جو ذمہ داری لی جائے اس کو پورا پھر اسی طرح ادا کیا جائے جیسے وہ ذمہ داری ملی ہو. اسی طرح رازوں کی حفاظت، کسی کے پوچھنے پہ صحیح مشورہ دینا، عیبوں کی پردہ پوشی کرنا اور اپنے کاموں کو صحیح طور پر انجام دینا، بہت سی چیزیں اس میں وسیع مفہوم ہے. اسی طرح اولاد بھی ہمارے پاس امانت ہے، ان کی اچھی تربیت کرنا. اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایمان لا کر آغاز بھی نماز سے اور صفات کا اختتام بھی نماز پر، کیونکہ نماز سارے اعمال میں سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت والی چیز ہے. تو حفاظت سے مراد ہے اوقات نماز، آداب نماز، ارکان نماز، اجزائے نماز پورے ادا کرنا، جسم اور کپڑے پاک ہونا، وضو ٹھیک سے کرنا، صحیح وقت پر پڑھنا، سکون اور اطمینان سے سارے ارکان ادا کرنا، بوجھ کی طرح جلدی اتار کے بھاگ نہیں جانا. اور جس کی نماز اچھی ہو پھر اس کی زندگی بھی اچھی ہو جاتی. یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں، جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی ان صفات کو اپنانے والے جنت الفردوس کے مالک ہو جائیں گے. لہٰذا ہم سب کو ان صفات کو نوٹ بھی کر لینا چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے. اور یہ فرض درجے کی چیزیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی مستحب درجے کی ہوتی تو اس کو کیے بغیر بھی جنت مل جاتی. اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ میں رکھا، مستودع. پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنایا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنایا، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک اور ہی مخلوق بنا کر اٹھایا. تو نہایت بابرکت ہے اللہ، سب سے اچھا پیدا کرنے والا. پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر تم قیامت کے دن یقیناً اٹھائے جاؤ گے، اور بلا شبہ ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں. 7 راستوں سے مراد 7 آسمان بھی لیے جاتے ہیں. اور ہم نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا، اور اسے لے جانے پر بھی یقیناً ہم قادر ہیں.
یعنی اللہ تعالیٰ جو بارشیں برساتا ہے یا سنو گرتی ہے وہ زمین کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ پانی پینے کے بھی کام آتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ انسانوں کے بلکہ حیوانوں کے اور نباتات کے بھی. اگر زمین میں پانی نہ ہوتا تو دنیا پہ زندگی قائم نہیں رہ سکتی تھی. پھر ہم نے تمہارے لیے اس سے یعنی پانی سے کھجوروں اور انگوروں کے باغات اگائے، تمہارے لیے ان میں بہت سے پھل ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے ہو. اور وہ درخت جو طور سینا سے نکلتا ہے چکنائی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے. اس درخت سے مراد زیتون کا درخت ہے. اور طور سینا کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ اس علاقے کی اصل پیداوار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف طرح کے پھل مختلف علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں، تو اس درخت کے لیے یہ علاقہ سب سے زیادہ مفید ہے. یہاں اس کا قد و قامت اور پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر ہم ایسے درخت لگائیں اپنے پاس تو وہ ایک مخصوص مقدار سے آگے نہیں بڑھ سکتے. جو پاکستان کے کنو ہوتے ہیں نا، کھانے کے بعد مجھے بیج بہت اچھے لگے تو میں نے ایک مٹی میں ان کو اگایا، تو 3 تھے تو 3 شاخیں نکل آئیں. اب وہ 3-4 سال کا پودا ہے اور ابھی چھوٹا سا ہے. میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر یہ پاکستان میں ہوتا، سرگودا میں ہوتا تو پھل دینا ہوتا. یہ ماحول اس کے لیے مناسب نہیں، یہاں وہ پنپ نہیں سکتا. اسی طرح انسان کو بھی پنپنے کے لیے، گرو کرنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے ماحول چاہیے ہوتا ہے. ماحول کا بہت بڑا فیکٹر ہے. تو زیتون کا جو درخت ان علاقوں میں اگتا ہے بہترین ہوتا ہے. اور پھر زیتون کے تیل میں بے شمار فائدے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے زیتون کی قسم بھی کھائی. اور مویشیوں میں بھی تمہارے لیے ایک سبق ہے جو ان کے پیٹوں میں ہے، ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں اور ان میں تمہارے لیے اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. یعنی یہ بھی انسان کے فائدے کی چیزیں ہیں. انسان ہر فاصلہ پیدل نہیں طے کر سکتا. ایک وقت تھا کہ انسان مویشیوں پر سفر کرتا تھا، اونٹ پر، گھوڑے پر. اب تک آپ نے دیکھا کہ لوگ بیلوں کو جوت کر ان سے سامان ادھر ادھر لے جاتے ہیں. اور اللہ نے بہت سے اور کشتیاں بھی پیدا کر دی ہیں. کچھ ہوا کی کشتیاں ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو، گھنٹوں میں ہزاروں میل کے فاصلے طے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. اب یہ آخری عشرہ ہے، اس میں آپ خوب عبادت کی طرف متوجہ ہوں. ظاہر ہے کہ اگر آپ رات کو زیادہ جاگتے ہیں تو دن کو آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی ضروری ہے. اور عبادت کے لیے سونا بھی عبادت ہے، کیونکہ آپ قوت حاصل کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ مزید کام کر سکیں. تو اس میں پھر کوئی گلٹ نہیں ہونی چاہیے، دن کو بھی آرام کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے. آپ کے لیے یہ کارڈ حصول ایمان کی دعائیں جو ہیں یہ گفٹ کے طور پر ہے. اس کو صرف رکھ نہیں دینا بلکہ پڑھا کریں. ایسی جگہ پر رکھیں کہ جہاں کسی کام کے دوران بھی آپ اس کو ساتھ ساتھ پڑھ کے اللہ سے مانگ سکیں. کیونکہ اگر ایمان پختہ ہو گیا تو پھر سارے عمل درست ہو جائیں گے. اصل چیز ہے ایمان پہ کام کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے. اللہم جدد الایمان فی قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دے. اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فہما، اے اللہ ہمارے ایمان، یقین اور سمجھ بوجھ میں اضافہ فرما. اللہم حبب الینا الایمان و زینہ فی قلوبنا، اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے. اللہم زیننا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین، اے اللہ تو ہم کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے. ہم خود بھی ہدایت پر قائم رہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت پر بلاتے رہیں. اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے ایمان کا جس میں کبھی ارتداد نہ آئے، ایسی نعمتوں کا جو کبھی ختم نہ ہو، اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا
كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا رب العالمین، ہمیں اس قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے، سمجھنے اور مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور فرما۔ اللہ تو ہی ہماری حاجتوں اور ضرورتوں کو جانتا ہے، اپنے فضل سے ان کو پورا فرما، ہم پر، ہماری اولادوں پر، ہمارے مہربانوں محسنین پر، ہمارے والدین پر، سب مسلمانوں پر اپنی رحمت اور فضل فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مجبور، مقہور، مصیبت زدہ مسلمانوں کی خاص طور پر مدد فرما۔ یا اللہ ان کو ہر طرح کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ دنیا میں ہمیں امن اور سلامتی کے ساتھ رکھنا۔ یا اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ تیری ملاقات ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشگوار تجربہ ہو۔ یا اللہ تو ہمیں ایمان پر دنیا میں بھی قائم رکھ اور ایمان پر موت دینا، اور اپنی ملاقات کو ہمارے لیے ہر خوشی سے بڑھ کر خوشی بنا دینا۔ اللہ ہماری قبروں کو روشن کر دینا، ہمارے دکھوں کو دور کر دینا، ہماری اولاد کو ہدایت دے دینا، اللہ ان کی مشکلات آسان کر دینا۔ اللہ سب کو رزق حلال عطا فرما، حرام سے بچا۔ یا اللہ جو کام ہم نے کیا ہے اسے قبول کر لے، اور جو محنت ساری ٹیم نے کی ہے تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ تو سب سے قبول کر لے، سب کو بہترین جزائے خیر دے، اور اس نیکی کے بدلے ان کی تمام مشکلات آسان کر دے، اور انہیں اس رستے پر استقامت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا